کرتی تھیں، ان کے ساتھ بنٹے کھیلا کرتی تھیں، وہ نہیں آئیں ابھی، انہوں نے نہیں دیکھا ان کو. کوئی بات نہیں ہے، نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ مریں گی تو دیکھ لیں گی، برزخ میں ان کے ساتھ انشاءاللہ بنٹے کھیلیں گی وہ، اگر وہ بھی جنت میں گئیں. اور اگر وہ جنت میں نہیں گئیں تو ان کو ان کی فکر نہیں ہوگی، ان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ میت کو دیکھا نہیں، آخری دیدار نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. اگر کسی نے آخری دیدار نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. میت کو تو ویسے بھی چھپانے کا حکم ہے، دکھانے کی چیز ہی نہیں ہے میت. تو اس لیے ہلکا لینا چاہیے ہر چیز کو، دعا پہ زیادہ زور لگانا چاہیے. اور یہ جو ہم لوگ بیماریوں کو اور ان چیزوں کو شور مچا کے پچھلے درس میں جو میں نے اعلان کروایا تھا کہ طبیعت خراب ہے اس لیے درس نہیں ہوگا، وہ طبیعت خرابی کا اعلان اس لیے کروا دیا کہ پہلے سے اعلان نہیں تھا، آپ لوگ پہنچ گئے تھے بیان سننے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی دن مجھے بخار شروع ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر بیان نہیں کرنا تھا تو پہلے اعلان کرنا چاہیے تھا نا. اس بدگمانی سے بچنے کے لیے مجبوراً اعلان کرانا پڑا کہ طبیعت خراب ہے، ورنہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے میں اعلان نہیں کرواتا. پوری دنیا کو اخبار میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ طبیعت خراب ہے تو گھر میں بیٹھو آرام سے، دوا کھا کے سو جاؤ. پوری دنیا میں شور کیوں مچا رہے ہو بھائی طبیعت خراب ہے؟ تو وہ مجبوراً اس لیے کہ لوگ بولیں گے بھائی خراب بیان نہیں کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں اعلان کیا. جمعے کا جو اعلان کیا ہے کہ بیان نہیں ہوگا اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ طبیعت خراب ہے، اس میں صرف بیان نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے کیوں نہیں ہوگا؟ بس نہیں ہوگا، جاؤ نہیں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو ہلکا لیتا ہے. بھائی نارمل ہے، سب چلتا ہے، مریں گے بھی، مریں گے انشاءاللہ. ابھی تو بیمار تھے، ابھی ٹھیک ہو گئے، ابھی مریں گے. ٹھیک ہے نا، سب مریں گے، آپ بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے. میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ایک دفعہ خراب ہو گئی، 2001 کی بات ہے، ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا. ظاہر ہے ہم پریشان تھے، ہونا بھی چاہیے، پریشانی تو ہوگی مگر ایک اعتدال سے. وہ مقصد یہ ہے ایک دم بوکھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو نہیں آنے دیں آپ، اس کو وہیں بٹھا دیں. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے، کہ میری والدہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا، بہت سخت پریشان ہیں ہم. تو حضرت فرمائے کیوں پریشان ہیں؟ ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی موت ہو جائے. فرمائے کوئی بات نہیں، اب نہیں ہوئی تو بعد میں ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا اب نہیں ہوئی تو بعد میں، وہ تو مرنا تو ہے. وہ تو خیر تسلی کے لیے کہا تھا. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ 2-3 سال کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. ہماری والدہ اس کے بعد بھی 17 سال الحمدللہ زندہ رہی ہیں. حضرت کا جن سے ہم دعا کی درخواست کر رہے ہیں، جو صحت مند تھے، ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری والدہ کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بچ جائیں. اور حضرت کی صحت ایسی تھی کہ کوئی ڈاکٹر ان کو دیکھ کے کہتا تھا ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. ان کا 2-3 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ہماری والدہ اس کینسر میں بھی 17 سال کے بعد انتقال ہوا، وہ بھی کینسر سے نہیں، کسی اور بیماری سے ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ بچائے گا تو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ مارے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو جب پتہ ہی نہیں ہے 1 منٹ کا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، جوانی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو. اب ان کے دل میں ڈاکٹر نے بیٹری لگا دی. ڈاکٹر نے کیا لگا دی؟ بیٹری. اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا جو ہے نا اتنے مہینے کی وارنٹی ہے. تو مطلب یہ کہ اتنے سال کی وارنٹی ہے، 18 سال کی. تو وہ لوگ ان کو تانا دیتے تھے کہ تم تو 18 سال میں مر جاؤ گے. تو وہ 18 سے اوپر نکال گئے. اور بعض ان کے ساتھ کے جو ان کو تانا دیا کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے. تو کچھ پتہ نہیں ہے کون جائے گا کون بچے گا. آپ صحت کی والی زندگی بھی گزارو گے تو بھی مرو گے. اور ہماری شریعت نے تو بیماری کو بھی نعمت بتایا ہے. ویسے جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، دعا مانگتے ہیں اللہ دوبارہ نہ ہو. صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے یہی مانگنی چاہیے. بہت بڑی نعمت ہے صحت اللہ کی. چلتا پھرتا آدمی ایسے لیٹ جاتا ہے. لیکن اگر آ جائے تو اس پہ پریشان ہو، یہ نہیں کہ کیونکہ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے میرا بیان سنا، میں نے ان سے کہا کہ بیماری کو زیادہ نہیں لینا چاہیے، چلتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ بیچارے عجیب غلط مطلب لے لیا انہوں نے. ان کے والد صاحب کے گردے فیل ہو گئے، بیمار ہو گئے والد صاحب، اب ڈائلیسس پہ آ گئے وہ.
وہ والد صاحب کے سامنے مسکراتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، میرا بیان سنتے تھے، والد صاحب سے مسکراتے، کوئی بات نہیں ابو، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوگا، آج میں ہو سکتا ہے میں پہلے چلے جاؤں، ہو سکتا ہے آپ پہلے چلے جائیں. تو مجھے بھی آگے بتاتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابا کے گردے فیل ہو گئے اور آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں مسکراتے ہوئے کہ ابا، کوئی اس سے ان کو تسلی تھوڑی ہوگی، اس سے ان کو یہ لگے گا کہ میرے بچے کو مجھ سے محبت ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا ایسے نہیں بیٹھا کرو ان کے سامنے، تھوڑا سا غم کا اظہار کیا کرو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو خیر بات جلدی سے مختصر کر کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو خیریت کا مسئلہ ہے نا، یہ جو بالکل ایک دو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تعزیت کر لیا کریں، عیادت کر لیا کریں، یہ کافی ہے. باقی چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے، ٹھیک ہے نا، اگلے بیان کا انتظار کرو. تو یہ تو آتا رہے گا نا، کبھی بیمار ہو جائیں گے، کبھی صحت ہوگی، تو میسج بھیج کے اب کیسی طبیعت ہے، اب حالت خیریت ہے، اب آپ فون نہیں اٹھا رہے، اب آپ بتائیں اب کیسی طبیعت ہے. اب کہ میرا دماغ اس سے جو ہے نا، وہ بھائی تو ہم فون سے ویسے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ نے خیریت. وہ ہے نا کہ وہ ایک شاعر کا شعر ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. ایک شاعر کہہ رہا ہے اتنا بیمار نہیں تھا جتنا لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. تو ہو گیا، کوئی رہنے دیں اس کو، آرام سے پڑا رہنے دیں، آرام سے دعا کر لیں اپنے طور پر بس اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سورہ ملک کی آیات میں نے پڑھی ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اچھا ایک اعلان بھی سن لیں، اگلے ہفتے عشاء کی نماز 8:15 پہ ہوگی اور بیان عشاء کی نماز کے بعد ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ 8:15 بجے، اور بیان کب ہوگا؟ 8:15 کے بعد، یعنی عشاء کے بعد 8:30 یا 8:35 تک بیان شروع ہو جائے گا. اور پھر جو مسائل کا سیشن ہے وہ اسی کے بعد چلے گا انشاءاللہ. عشاء کے بعد ہی بیان ہوگا، پھر عشاء کے بعد ہی مسائل. تو میں نے یہ سورہ ملک کی آیات پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں بنایا، اس کی وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، فرمایا وہ زبردست غالب بھی ہے اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی. یہ دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ بیان کی کہ غالب بھی ہے یعنی طاقتور بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی. ان دونوں میں جوڑ ہے. جوڑ اس لیے ہے کہ اگر اللہ صرف یہ بیان کرے کہ میں طاقتور ہوں یعنی انتقام لینے والا ہوں، غالب ہوں ہر چیز پر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بنایا امتحان کے لیے، امتحان میں ذرا سے ناکام ہوئے تو اللہ کیا ہے؟ عذاب دینے والا، بس وہ تو مار دے گا، فوراً سخت سزا میں ڈال دے گا. اور اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، تو پھر وہی ہوتا جیسے آج کل باتیں ہو رہی ہیں. گناہ کرتے ہیں لوگ اور کیا کہتے ہیں؟ بھئی اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ بہت غفور رحیم ہے. ابے بخش دے گا بھائی. ایک ہمارے دوست تھے اسکول میں، ان سے میں نے ان کو کسی بات پہ تنبیہ کی تو وہ کہنے لگے یار اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے قبر کا بھی سوچو. کہہ رہے جب قبر میں جائیں گے تو سوچ لیں گے. تو یہ اس طرح کی باتیں مسلمان کرتے ہیں آج. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا؟ یہ کہاں کہا ہے اللہ نے؟ ایسے ہی زبان پہ لوگوں کے ملفوظات جاری ہو جاتے ہیں. اللہ حقوق اللہ کا بھی پوچھے گا اور حقوق العباد کا بھی، دونوں حقوق پوچھے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ حقوق اللہ میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے اور حقوق العباد میں بندوں سے معافی بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے معاف نہیں کرے گا، یہ غلط جملہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں دونوں قسم کی نافرمانیاں ہیں.
فرمایا عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں. پچھلی امتوں میں بہت ساری امتوں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ حقوق اللہ کی وجہ سے آئے ہیں, حقوق العباد کی وجہ سے نہیں آئے. اور بعض پہ حقوق العباد کی وجہ سے آئے, بعض پہ دونوں کی وجہ سے آئے. یہ یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حقوق تو کر دے گا اور اپنے جو ہے نا وہ معاف کر دے گا. ایسا آدھا دین تو اللہ کے حقوق کا نام ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, لوگ یہ کہتے ہیں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے, حقوق اللہ کی اہمیت کم ہے. یہ جملہ بھی غلط ہے. حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے, حقوق العباد کی اہمیت کم ہے. نہیں یاری بات, کیونکہ جس نے بنایا, جس نے پیدا کیا, اس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے. آپ اپنے باپ کی نافرمانی کرو اور بھائی کی نافرمانی کرو تو بڑا جرم کون سا ہے؟ باپ کی نافرمانی. اس نے وہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. تو مخلوق کے احسانات زیادہ ہیں یا اللہ کے؟ اللہ کے زیادہ ہیں. اس لیے اللہ کی نافرمانی زیادہ بڑا جرم ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق کی نافرمانی کرتے ہیں, یعنی اس کا دل دکھاتے ہیں, تو اس میں اللہ کا بھی کی نافرمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے اس کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ نہ کرے کسی انسان کو قتل کر دے, تو یہ قتل بندوں کی نافرمانی ہوئی نا, بندوں کی حق تلفی ہوئی. لیکن یہ بہت بڑا جرم اس لیے بھی بن جاتا ہے, ایک تو انسانی جان کو قتل کیا, دوسرا اس نے اللہ کے حکم کو بھی توڑا کیونکہ اللہ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یہاں پہ, اس لیے اس کی نوعیت بہت بڑھ جاتی ہے. ورنہ بندوں کی نافرمانی یا بندوں کا دل دکھانا یہ بھی جرم ہے, مگر اتنا بڑا نہیں جتنا خدا کی نافرمانی جرم ہے. بندوں کی نافرمانی جرم زیادہ بڑا اس لیے بن جاتی ہے کہ بندوں کا دل دکھانے میں اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں بندوں کا دل دکھانے میں اللہ کی نافرمانی کا تصور نہ ہو, وہاں بندوں کا دل دکھانا کوئی گناہ نہیں ہے. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں ہم بندوں کا دل دکھا رہے ہیں, مگر اس دل دکھانے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی, اس میں کوئی گناہ نہیں. 14 دکھا دو, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. مثال کے طور پر کیا مثال دوں اس کی؟ ایک تو وہی مثال جو میں دیتا رہتا ہوں. آپ کر رہے ہیں, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب میں صرف سینسر کر کے بات کروں گا اس موضوع پر. آپ کر رہے ہیں, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ پھر بھی کر لیں. آئی بات سمجھ میں؟ بس کافی ہے. مطلب وہی دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے تو خام خام میں پڑوس محلے والوں کو بلا وجہ کی تکلیف کی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس تکلیف پہنچانے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ اس میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے. تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا, پہنچائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا. آپ اچھی خوراک کھا رہے ہیں, آپ کا پڑوسی خام خواہ میں دیکھ کے جل رہا ہے, یا تو وہ غریب ہوتا نا, اس کے سامنے دولت کی نمائش میں اس کو تکلیف ہوتی, وہ تو ایک بہتر ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لو, اس کا بھی خیال کرو. لیکن وہ حسد میں خام خواہ میں جلا جا رہا ہے بلا وجہ آپ کی ترقی دیکھ کے, تو اب اس وجہ سے آپ ترقی کرنا چھوڑ دو کہ بھئی اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دو, بھئی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ ہوتی ہے تو ہوئے, اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایسی تکلیف جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اس تکلیف پہنچانے میں گناہ نہیں ہے. مخلوق کو راحت پہنچانا ثواب ہے. اچھا, اسی طرح بعض دفعہ ایسی تکلیف جس میں اللہ خوش ہو رہا ہو, تو مخلوق کو ایسی تکلیف پہنچانا باقاعدہ ثواب ہے. مثال کے طور پر مکس گیدرنگ ہے, آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی دعوت کی, مکس گیدرنگ ہے. آپ اگر مکس گیدرنگ میں نہیں جاتے تو رشتہ داروں کو بولو بھائی, کل ایک لڑکا آیا میرے پاس, نیا شادی شدہ جوڑا ہے, کہہ رہا ہے میری ابھی شادی ہوئی ہے. نہیں تو ہمارے رشتہ داروں نے دعوت کی ہے, سسرال نے, اور مکس گیدرنگ ہے, سب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے. جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے شادی والے گھروں میں,
یہ بھی نہیں کہ چلو وہ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں یا یہ تھوڑے سے، سب ایک ہی جگہ ہلا گلا ہوگا. میں نے کہا جائز نہیں، آپ نہیں جاؤ. کہہ رہے میری والدہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں، والدہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ تو نہیں گیا تو میں اور روں گی. میں نے کہا جائز نہیں ہے، رونے دو والدہ کو، حتی الامکان مناؤ ان کو، کسی طرح پاؤں پکڑ کے راضی کرو. پھر بھی روتی ہیں تو رونے دو. اب ماں کے سامنے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں، ہے یا نہیں؟ ماں کے سامنے اف کرنے کی بھی. اور یہاں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ روتی ہے تو رونے دو، اس کے رونے پہ مت جاؤ. کیونکہ یہاں ماں کو ناراض کر کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اگر مخلوق کا حق زیادہ ہوتا، اللہ کا حق کم ہوتا، تو پھر شریعت مخلوق کو ترجیح دیتی. ماں باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں پہلے میں ہوں، باقی سب بعد میں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا، کانسیپٹ یہ کلیئر کریں اپنے دماغ میں. یہ جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، انہوں نے سب نے اللہ کو بعد میں رکھا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ. کہتے ہیں بس ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے، ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملو، ہر ایک سے مناسب طریقے سے ملو، ہر ایک کے کام آؤ اور ہر ایک کی خدمت کرو، ہر ایک سے یہی ہے اسلام، یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے ہمارا مذہب، یہی ہے سب کچھ. سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ جو باسکٹ پہن کے آتے ہیں. ابھی برما گئے تھے، سنا ہے پٹ پٹا کے واپس آ گئے. تو گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے، فیک ویڈیو واللہ والا. تو ایسا نہیں ہے بھائی. کوئی نامحرم لڑکی آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو آپ سے عشق ہو گیا، وہ چاہ رہی آپ اس سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارے، آپ نہیں کر رہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ راتوں کی نیندیں اڑ گئی، وہ کروٹیں لے رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے. تو انسانی جان کو بچانا، بتاؤ کوئی خودکشی کرنے والا ہو، کوئی خودکشی کرنے والا ہو، آپ اس کو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے وہ خودکشی سے بچ جائے. اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا تمام انسانوں کی جان بچائی. اب کوئی نامحرم لڑکی آپ سے دوستی کی خواہش میں ہے اور ناجائز تعلق کی خواہش میں ہے اور وہ تڑپ رہی ہے اور وہ فون پہ فون کر رہی ہے اور آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے اور وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے اور وہ وہاں سے اپنی تصویر سیلفی بنا کے بھیجی حبیب بینک کی بلڈنگ سے کہ میں نیچے چھلانگ لگا رہی ہوں، آپ آ جاؤ مجھے بچانے کے لیے، میں گر رہی ہوں. تو آپ کیا کرو گے؟ جاؤ گے بچانے؟ نہیں اب میں آ رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کودوں گا، یا یہ کہ نہیں میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا. کیا کرو گے بھائی؟ جاؤ بھائی بھاڑا میں گرو، 100 دفعہ گرو. کیا خیال ہے؟ ہم کسی کی زندگی بچانے کے لیے اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے. مرنا ہے تو مرو. اولین کوشش تو یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے سمجھا بجھا کے، ایسا نہیں کہ کسی کو ایسے اتنے آرام سے مرنے دیں، سمجھا بجھا کے اس کے رشتہ داروں کو بتائیں، اس کے ابا کو فون کریں، اس کو پہلے ٹوپی کرائیں، بولے ہاں میں آ رہا ہوں، میں بدل گیا ہوں، اور ادھر 15 پہ فون کرتے ہیں بھائی پہنچ جا. ٹھیک ہے، کوشش اولین یہی کریں کہ کسی طرح سے بچ جائے. لیکن اگر وہ پولیس دیکھ کے کہے نہیں مجھے پولیس نہیں چاہیے، مجھے بندہ چاہیے، تو کیا کرو گے؟ بالآخر آپ بولو گے بھائی مرتے ہو تو مر جاؤ. تو پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ ہے. یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل جو جدید طبقہ ہے اس نے اللہ کو سب سے بعد میں رکھا ہوا ہے، باقی سب سے پہلے. یاد رکھو شریعت کی جو نصوص ہیں، جو واضح احکام ہیں، جن میں کوئی فقہا کا نہ اختلاف ہے، بالکل دو ٹوک احکام ہیں، انہیں کسی کے کہنے سے بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نہ باپ کے کہنے پر، نہ ماں کے کہنے پر، نہ بیوی کے کہنے پر، نہ بچوں کے کہنے پر. عورت نہ اپنے شوہر کی بات اس میں مانے گی، اس میں سب سے پہلا کس کا حکم ہے؟ اللہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں مخلوق کا حق زیادہ ہے. مخلوق کا حق زیادہ نہیں، اللہ کا حق پہلے ہے. تو میں نے والدین کی مثال دی کہ بھئی وہ اگر مکس گیدرنگ میں جانے سے رو رہی ہیں تو رونے دو. بعض بیٹیاں شرعی پردہ کر لیتی ہیں، ماؤں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ہو رہی ہے ماں کو محبت سے سمجھائیں، علماء کے بیانات سنوائیں، ان کے لیے دعا کریں. پھر بھی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دو ان کو. آپ کو گناہ نہیں ملے گا، پردہ کرنا پڑے گا.
اور یاد رکھو اصل عبادت ہے ہی یہی کہ جب تقابل ہوتا ہے مخلوق کا اور خدا کا تو پھر آپ کس کو ترجیح دیتے ہو، اس وقت اصل عبادت کا پتہ چلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپنے سگے چچا کو ناراض کیا کہ نہیں کیا؟ کیسے چہیتے چچا تھے، کتنی خدمت کی، کتنے احسانات تھے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یتیمی میں پرورش کی، یتیمی میں پالا، اور آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے ساتھ دین کے معاملے میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ مخلوق کا حق بعض صورتوں میں شریعت نے زیادہ کر دیا ہے، وہ دوسری وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور آپ پر قرضہ بھی واجب ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے زکوٰۃ دو یا قرضہ؟ بولو نا یار، قرضہ۔ اب یہاں آپ اشکال کریں گے بھائی زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، عبادت ہے نا، اللہ نے کہا، اور قرضہ غفار بھائی کا، ستار بھائی کا، وسیم بھائی کا، کلیم بھائی کا۔ تو شریعت یہاں یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ پہلے قرضہ دو، پھر جو بچے ان میں سے اگر نصاب بچتا ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں بچتا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھو یہاں مالی حقوق میں شریعت نے مخلوق کا حق اس لیے رکھ دیا کہ مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ حق تو اللہ ہی کا زیادہ ہے، یہاں بھی اللہ کا حق زیادہ ہے، لیکن اللہ نے خود یہ کہہ دیا کہ مجھے پیسے نہیں ملیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، غفار نہیں چھوڑے گا تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اگر پیسے کھا گئے وہ تمہیں، بول لو نا یار، وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو چونکہ اس نے دین کو آسان بنایا کہ بھائی میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خود کھلاتا ہوں، لیکن وہ جو وسیم کلیم اور اتنی پبلک کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، وہ تمہیں ٹینشن دے دے کے مار دیں گے۔ تبھی پہلے مخلوق کے جتنے قرضے ہیں وہ دے دو، اس کے بعد حج کرو، اس کے بعد قربانی کرو، اس کے بعد یہ سب۔ تو یہاں بھی اللہ کا حق زیادہ ہے، مگر اللہ نے خود اپنے حق سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ یہ ہمیں اجازت نہ دیتا تو یہاں بھی ہمیں پہلے اللہ کا حق ادا کرنا پڑتا۔ تو یہاں اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کر دیا کہ بھائی مخلوق محتاج ہے، اس کے پیسے نہیں ملیں گے، وہ پریشان بھی ہوگا، تمہیں بھی ذہنی ٹارچر کرے گا، تو خود بھی۔ اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی، لہذا میں نے تمہارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی، اس کا بھی مطلب ہے لوگ جہاں کوئی تنگ نفسن الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، کل میرا پیپر ہے۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے، خواتین طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد گھروں میں عدت نہیں گزار رہی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا سی بات پہ میں نے بچوں کی فیسیں جمع کرانی ہے، ایکچولی کوئی ہے نہیں فیس جمع کرانے والا، میں گھر سے نکل کے جا رہی ہوں۔ بھائی بچوں کی اسکول کی فیسیں یہ اس ضرورت میں داخل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پر عدت کے حکام لاگو نہیں ہوتے۔ شریعت نے طلاق یافتہ عورت اور شوہر کی وفات والی جو عورت ہے اس کو گھر سے نکلنے پر پابندی لگائی ہے، 4 مہینے 10 دن، جو طلاق وہ بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن گھر رہے گی، اور طلاق یافتہ عورت 3 حیض گھر میں گزارے گی۔ وہ اس کو نکلنے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں ہے، 2 صورتوں میں، یا تو بیماری ہو، بیماری کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے، یا گھر کی جو بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ پوری نہ ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے اس کو جاب کرنی پڑ رہی ہو۔ نہیں آئی میرا خیال بات، گھر کی جو بنیادی ضرورت ہے نا کھانے پینے کی، کوئی ہے نہیں اس کو کھلانے والا پلانے والا، مجبوراً جاب کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر میں کوئی کفالت کرنے والا ہے نہیں۔ اگر شوہر نے اتنی وراثت چھوڑی ہے کہ بینک بیلنس چھوڑ کر گیا ہے اور وہ 4 مہینے 10 دن بینک سے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ کھا سکتی ہے گھر میں دال روٹی عزت کے ساتھ، تو بھی اس کے لیے جاب کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے گڑبڑ کیا کرتی ہیں کہ شوہر کی میت دیکھنے جا رہی ہیں،
ہاسپٹل میں. جب عورت کو اطلاع مل گئی کہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ ہاسپٹل بولو بھائی نہیں جا سکتی, کیونکہ میت کا چہرہ دیکھنا کوئی انسانی بنیادی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو. جتنا دیکھ لیا کافی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بس تصور کر لیں وہ جو پہلے, یا اس کے شوہر کو گھر لے آئیں, میت کو گھر لے آئیں, بھائی چلو بیوی ہے دیکھ لے ایک نظر, یہ بھی ٹھیک ہے. عورت ہاسپٹل اپنے شوہر کی میت کو دیکھنے بولو نا بھائی نہیں جا سکتی. دیکھو اللہ کے جو احکام ہے نا, بار بار کہتا ہوں, اس میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے. جتنی آسانی اللہ نے دے دی اتنی آسانی ہے, اپنی طرف سے اس میں آسانیاں ڈالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ میں عدت والا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں. پہلے میں وہ مسئلہ اچھی طرح بیان کر دوں. یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود سے احکام وضع کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جتنے احکام تمہیں دیے نا اس کی تم میں طاقت ہے, کیونکہ میں طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. تمہیں جو لگ رہا ہے کہ میری طاقت سے زیادہ ہے یہ غلط ہے, یہ غلط لگ رہا ہے تمہیں. تم میں طاقت نہ ہوتی تو میں تمہیں اس کا مکلف بناتا ہی نہیں آئی میرا غالبا. اس کی مثال ایسے ہے, آپ نے کسی شخص کو 10 کلو آٹے کی تھیلی رکھی ہوئی, آپ نے کسی کو کہا کہ یار یہ اٹھا کے وہاں پہنچا دو, اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری جتنی طاقت ہے نا اس سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تسلی دینے کے لیے کہ بھائی یہ تم اٹھا سکتے ہو. مقصد یہ ہوتا ہے نا ایسے موقع پہ تسلی دینا کہ یہ آٹا 10 کلو تم اٹھا سکتے ہو, اس لیے غم نہ کرنا, پریشان نہ ہونا کہ پتہ نہیں میں کیسے اٹھاؤں گا. تو میں پہلے بتا دیتا ہوں بھائی میری عادت ہی نہیں ہے کسی کو ایسی بات کا آرڈر کروں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو, اس لیے گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, اٹھا کے لے جاؤ. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اٹھا ہی نہیں رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے آپ نے تھوڑا سا زور لگا, آپ نے کہا تو بھاری ہے. اب آپ ہمت ہی نہیں کر رہے اس کو اٹھانے کی, اور آپ یہ دلیل دے رہے ہو کہ جو استاذ ہے نا جس نے یہ کہا تھا مجھے اٹھاؤ, اس نے خود مجھے کہا ہے, میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ اللہ یعنی میں تمہیں ایسی چیز اٹھانے کا کبھی کہوں گا ہی نہیں جس کی تم میں طاقت نہ ہو, اور میں نے اٹھا کے دیکھا تو میری تو چولہے ہل رہی ہیں, میں نہیں اٹھا سکتا, لہذا میں نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ نافرمانی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میں نے تو تسلی کے لیے کہا تھا کہ یہ مشکل لگ رہا ہے, حقیقت میں مشکل ہے نہیں, اور آپ اس کا غلط مطلب لے کے جا رہے ہو. آج بہت سارے جدید پروفیسر لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ اس آیت کو بھی غلط لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی, تو اپنی طرف سے تنگیاں بنا بنا کے اور اپنی طرف سے حکام بنا بنا کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. بھائی ضرورت وہ ہے جس کو شریعت نے ضرورت مانا ہو, میں اور آپ اور کلچر جسے ضرورت کہتا ہے وہ نہیں ہے. اب آیت کا مطلب سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے طلاق یافتہ عورت کو بھی حکم دیا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, کہ نہ تم اس کو گھر سے نکال سکتے ہو اور نہ یہ خود گھر سے نکل سکتی ہے. پوری جو 3 مینسز عدت ہے وہ کہاں گزرے گے؟ شوہر کے گھر میں, اور اگر شوہر نے نکال دیا تو پھر اپنے والدین کے گھر میں, اور اگر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اب کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اول تو بہت سی خواتین عدت ہی نہیں گزارتی, بہت سی بات پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ میری بہن کی چونکہ منگنی ہے لہذا مجھے تو جانا ہے ضروری, عدت کے دوران منگنی میں چلی گئی. میرے بھائی کی شادی ہے, عدت کے دوران کہاں چلی گئی؟ بھائی کی شادی, کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے بہن ہی نہیں آئی. تو بنیادی ضرورتیں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کھانا پینا علاج. آئی بات میں اسلام اس کو بنیادی کہتا ہے. باقی کسی کی شادی ہو رہی ہے, کسی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے, کسی کا عقیقہ ہو رہا ہے, کسی کا جنازہ ہو رہا ہے, یہ بنیادی ضرورتوں میں جنازہ تو فرض کفایت چند لوگ ادا کر لیں گے. آپ ادھر یہ منہ دیکھنا میت کا, یہ تو ضرورت میں ہی داخل نہیں ہے. اس لیے اللہ کے عذاب اور غضب سے ڈرو میرے بھائی. کم از کم پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے, گناہ کو گناہ تو سمجھتے تھے نا. آج کل تو اس پہ جواز کا لیبل لگا کے اور ضرورت کا لیبل لگا کے کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے حکام ہے بھائی. عورت صدیوں سے مسلمان عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد پورے 4 مہینے 10 دن تک گھروں میں عدت گزارتی آئی ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ذرا سی بات پہ نکل رہی ہیں.
تو یہ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت نے ضرورت کہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ تسبیحات بھی چل رہی ہیں, تہجد بھی چل رہی ہے. بھائی عدت کے حکام آپ نے پورے نہیں کیے تو آپ کی یہ تسبیحات اور آپ کی یہ تہجد آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور اللہ پہ اعتماد اور توکل تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. فوراً خیال ہوتا ہے بھائی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں گئی تو یہ نہیں گیا, تو بچوں کی اسکول کی فیسوں کے 10 اور طریقے ہیں. بعض خواتین کہتی ہیں کہ میرے پاس اسکول کی فیس کے پیسے نہیں بچیں گے اگر میں اس دوران جاب نہ کروں. تو بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے عدت میں عورت کے لیے جاب کرنا جائز بولو بھائی نہیں ہے. تعلیم ضرورت ہے مگر ایسی بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ عدت کا حکم توڑ دیں, نماز چھوڑ دیں یا عدت کا حکم چھوڑ دیں. آپ کہیں سے قرضہ لے کے اس کی فیس ادا کریں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اسکول سے نکال لیں. اب لوگ اس پہ کہتے ہیں مولویوں نے دین بہت سخت بنا لیا ہے. جو قرآن کی جو نصوص ہیں, جو قرآن کے احکامات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہو؟ اسلام کا ایک پورا اسٹرکچر ہے, اس کا ایک ڈھانچہ ہے, اس میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. آپ کو اپنے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس اسلام کے اسٹرکچر کے حساب سے, اسلام کے ڈھانچے کے حساب سے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میڈیا والے اس قسم کے ڈرامے اور فلمیں بنا رہے ہیں جس میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ عدت کے حکام عورتوں پہ کیوں ہوتے ہیں, مردوں پہ کیوں نہیں ہوتے. یہ ڈرامے بازی بھی چل رہی ہے آج کل کہ مرد کو تو آزاد رکھا ہے, اس کی بیوی مر جائے تو کوئی عدت نہیں ہے, وہ ناچتا پھر رہا ہے سارے محلے میں اور اوپر سے مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے اور اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میری وائف کا انتقال ہو گیا ہے بھائی. اور عورت کو حکم کیا دیا جا رہا ہے, سوگ منائے. وہ عورت پر عدت کے دوران اگر شوہر مر جائے تو عورت پر جو عدت واجب ہے اس میں وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. طلاق اگر 3 طلاقیں ہیں تو بھی زینت اختیار نہیں کر سکتی, 1 یا 2 طلاقیں ہیں پھر زینت اختیار کر سکتی, بلکہ کرنا چاہیے اس کو تاکہ شوہر رجوع کر لے. تو یہ بھی آج کل میڈیا پہ ایک چیز اچھالی جا رہی ہے اور اس طرح کا جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ عورتوں کے لیے حکام الگ ہیں, مردوں کے لیے حکام الگ ہیں. مرد تو طلاق دے دے تو بھی کوئی عدت نہیں ہے, اور عورت طلاق کے بعد بھی وہ شادی نہیں کر سکتی, اتنا ٹائم پورا گزارے گی. اور شوہر جناب مر جائے, بیوی پر تو 4 مہینے 10 دن عدت بھی ہے اور زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی. اور مرد شوہر کی بیوی مر جائے تو بے شک اگلے دن وہ پینٹ شرٹ ٹائی شوز لگا کے خوشبو لگا کے بہت چلا جائے. تو یہ کیا مسئلہ نہیں آ رہی بات. تو جو اس قسم کے اعتراض کیا کرے نا کہ بھئی اسلام نے مرد اور عورت کے حکام میں فرق کیوں رکھا ہے, ان کو بتایا کریں کہ بچے خواتین جنتی ہیں, مرد نہیں جنتے. آئی بات سمجھ میں؟ اسلام نے جو عدت کے حکام عورت کو دیے نا اس میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پریگنینسی ہو اور یہ چھپا کے کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے. شوہر نے طلاق دی, شوہر کو بھی پتا نہیں, بیوی کو بھی پتا نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو حمل ٹھہر چکا ہو. اب طلاق کے بعد عورت کو اگر اجازت ہو کہ فوراً کہیں اور شادی کر لے تو وہ کہیں اور نکاح کرے گی, کیا پتا چلے گا کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر. خاص طور پہ پہلے شوہر سے اس کو نفرت بھی ہو چکی ہے, اس بات کا امکان ہے کہ اس کا بچہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے وہ. تو شریعت نے اس میں عورت کو اختیار ہی نہیں دیا, اس کی دیانت پہ, اس کی دینداری پر مدار نہیں رکھا ہے, کیونکہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ بچے کا نقصان ہے کہ جو اس کا حقیقی باپ ہے وہ نہیں رہے گا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لوگوں کی زبان پہ ایک جملہ چڑھا ہوا ہے کہ بس اللہ غفور رحیم ہے, وہ معاف کر دے گا, وہ سب کچھ کر دے گا. بھائی ایسے نہیں ہے. گناہ کرنے والے کے بارے میں عزیز ذو انتقام ہے اور توبہ کرنے والے کے بارے میں غفور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں انتقام بھی لے رہا ہو, ایک ہی وقت میں معاف بھی کر رہا ہو. ظاہر ہے تو الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں اللہ کا رویہ ہوگا نا. بھائی میں آپ کو دھمکی دے رہا ہوں کہ میں تیرے گردن سے دبا کے تجھے جان سے مار دوں گا اور تجھ پر بہت احسان کروں گا, تو آپ کہیں گے یار یا تو احسان کر یا گردن سے دبا دے مجھے, تو عجیب سی بات ہو جائے گی. میں الگ الگ موقعوں پہ یہ کہوں گا کہ بھائی تو نے اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں گردن سے دباؤں گا, اور اگر تو نے سوری کر لی سب معاف کر دوں گا. اب صحیح ہوگا. یہ کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے اپنی 2 متضاد صفتیں بیان کی ہیں, انتقام لینے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے.
تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی سے انتقام بھی لے رہا ہو اور معاف بھی کر رہا ہو. انتقام لینے والا ہے ان لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں, معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں یا توبہ کرنا چاہتے ہیں, آ رہے ہیں دین کی طرف, چل پڑے ہیں اس طرف, ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تو وہو العزیز الغفور کی میں نے تفسیر بیان کی. اگلی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. اب ایک چھوٹی سی بات, برما کے مسلمانوں سے متعلق بیان ذرا مختصر ہی ہے. ابھی دوبارہ سے انجن اسٹارٹ ہوا ہے نا, تو تھوڑا گرم ہوگا, پھر دوبارہ سے پھر اگلے ہفتے یاد رہے گا کہ بیان کتنے بجے ہوگا؟ عشاء کے بعد تقریباً 8:30 بجے انشاءاللہ. ابھی جو ہے نا, ایک تو واٹس ایپ پہ یہ جو فیس بک پہ کچھ مسائل کے جواب دے دیتا ہوں, اور دوسرا یہ برما سے متعلق میں نے بات کی تھی کہ بھئی یہ بنگلہ دیش نے بھی بارڈر بند کیا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بعض بنگلہ دیش کے لوگ میری بات کا غلط مطلب سمجھے, وہ سمجھے کہ میں بنگلہ دیش کی عوام کی مخالفت کر رہا ہوں. وہاں کی عوام نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا, خاص طور پہ دینی مدارس کے طلبہ نے. تو میں نے تو وہاں کی حکومت کو کہا تھا کہ بڑے نالائق ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں کی حکومت نے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بارڈر کھول دیا ہے. ایک بات یاد رکھیں کان کھول کے, یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کی بڑی طاقت ہے. میں یہ نیوز چینل کے نام نہیں لوں گا جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, میں آپ کو ایک ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کون ان میں یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اینٹی پاکستان اینٹی اسلام ہے. بڑے بڑے مشہور چینل ہیں. ان لوگوں کو مسلمانوں پر ظلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ان کو جوں بھی نہیں رینگتی. اور یہ جو بین الاقوامی چینلز بھی ہیں, بہت سے ایسے بڑے بڑے بین الاقوامی چینلز ہیں جو 24 گھنٹے چلتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں. ہوا یہ ہے اس دفعہ انہوں نے, بین الاقوامی چینلز نے بھی برما کی خبروں کو کوریج دینا شروع کر دی ہے, اور ہمارے نیوز چینل نے بھی چھوٹی چھوٹی خبریں لگانا شروع کر دی ہیں. یہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ برما کا مسئلہ اتنا زیادہ اٹھا ہے کہ پبلک نے ان کا گریبان پکڑنا شروع کر دیا کہ کیوں نہیں خبریں دے رہے بھائی تم. انہوں نے اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے برما کے بارے میں خبریں لگانا شروع کر دی, ورنہ ان کے سینوں میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب انہوں نے یہ طاقت سوشل میڈیا کی ہے, فیس بک کی, واٹس ایپ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے ہمیں سوشل میڈیا کی پاور اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا, یہ برما کی ایک معمولی سی پٹی بھی نہ چلاتے. دوسرا, یہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کے حکومتوں کی پالیسیوں کو چینج کر دیتا ہے. یہ اب اتنا زیادہ جب یہ سوشل میڈیا پہ برما کی خبریں گئی ہیں, تو آپ کے BBC نے بھی خبریں دینا شروع کر دی, آپ کے اپنے بڑے بڑے چینلز نے بھی خبریں دینا شروع کر دی, اور بھی بہت سارے چینل ہیں جن پہ خبریں آنا شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کنجوسی کے ساتھ, جتنا ہو رہا ہے اتنا نہیں دکھا رہے ہیں یہ. تو اس سے پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ بولو نا بھائی, ابھی تو بتایا ہے سوشل میڈیا کی طاقت کا. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا چاہیے, فیس بک سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے, واٹس ایپ کو طلاق دے دینی چاہیے اور اس سے بے دینی ہوتی ہے, ان کی رائے غلط ہے. یہ چیزیں گھوڑے کی طرح ہیں, بیٹھ کے چاہو تو کسی کا قتل کر کے آ جاؤ اور چاہو تو کسی مظلوم کی مدد کر کے آ جاؤ. اچھے کاموں میں استعمال کرو گے تو ثواب ملے گا, برے کاموں میں استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا. تو ان کا بھرپور استعمال کرو اچھے کاموں میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں اس سے. دوسری بات یہ کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی سنا ہے کہ بارڈر کھول دیا, اور وہاں بنگلہ دیش کے جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں انہوں نے اتنا زبردست خاندانی قسم کا الحمدللہ مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو دیکھ کے طبیعت سیٹ ہو گئی الحمدللہ. فیس بک پہ لائیو کیا تھا وہ, بڑا مزہ آیا ان کو دیکھ کر. ایک تو اس لیے مزہ آیا کہ الحمدللہ جیسے تیسے ہوں مسلمان, کہیں بھی کم از کم اتنا احساس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک دل الحمدللہ ملے ہوئے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو ہے وہاں مدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک ٹرسٹ ہے, میں اس کا نام آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اس ٹرسٹ میں آپ لوگ اگر براہ راست رقمیں بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اس ٹرسٹ کا نام میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ بھیجنا چاہیں, جتنے ٹرسٹ علماء, یعنی بعض علماء دوسرے ٹرسٹوں کو بھی دے رہے ہیں, کسی پر بھی اعتماد ہو وہاں رقم پہنچا سکتا ہے. لیکن مجھے جو اعتماد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں.
کیونکہ جو عام طور پہ جو بہت سارے ٹرسٹ شو ہو رہے ہیں نا، ان سے جب علماء نے کراس کویشچن کیے ہیں تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہے. میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن کچھ حساب کتاب جو ہے نا اتنا کلیئر ہے نہیں. یہ ایک دو ٹرسٹ ہیں، آپ اگر اس میں بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے. چلو وہ غائب ہی ہو گیا. یہ میں فیس بک پہ اپنے پیج پہ لگا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹائم کم ہے، وہ پیج تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. فیس بک پہ اپنے پیج پہ لگا دیں گے. تو جس نے برما رقم بھیجنی ہو ڈائریکٹ انہیں کو دے دیں، مجھے نہ دیں پھر، کیونکہ میرے لیے پھر مجھے لے کر دیں گے رقم، پھر میں وہاں پہنچاؤں گا، پھر وہاں سے رسید لاؤ، پھر وہ بٹوے میں گم گئی، پھر وہ ایک نئی ٹینشن ہے. تو آپ کو جب وہاں نمبر مل جائے گا تو اب آپ کو پھر مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ادھر ہی پہنچائیں نا، میرا کام بھی آسان کر دیں آپ. اچھا، دوسرا یہ سوالات کی پرچیاں، ایک سوال میرا خیال ہے یہاں سے لے لیتے ہیں، ایک سوال ادھر سے لے لیتے ہیں، اس طرح مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کا حل ہم نے تلاش کر لیا ہے. یہ جو سوالات اوپر چلے جاتے ہیں نا، یہ کیا ہے بھائی؟ چکن گونیا کا علاج، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. اللہ سے بس دعا مانگو، اللہ 2 رکعت پڑھ کے. گونیا پونیا کیا ہے یہ؟ چکن گونیا، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا سیکھو. اللہ کے بندو، صحابہ کرام جو ہے نا وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعائیں مانگتے تھے. تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگنے کی عادت ڈالا کریں. ہم نے بڑے بڑے جو بھی بزرگوں کو، اتنے زیادہ تو دیکھے بھی نہیں ہیں، لیکن جن کو بھی دیکھا ہے، ان کی عادت کیا تھی؟ کوئی بھی پریشانی آئی، وضو کیا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں سے معافی مانگی اور گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی. آج مسلمان نے یہ سنت چھوڑ دی ہے، وظیفوں پہ آ گیا ہے. فلاں بیماری کے لیے یہ پڑھ لو، فلاں بیماری کے لیے یہ پڑھ لو، فلاں بیماری کے لیے. بھائی 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے ایک دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ احسن صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ کیا باتھ روم میں واش بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے. کزن میرج کے فوائد پر بات کی تھی اور ایک موقع پر جوڑ کے رشتے پر بات کی کہ لڑکا حیثیت لڑکی سے اونچا ہونا چاہیے. سوال یہ، اگر لڑکے والے اپنی کزن یعنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ نہ کرنا چاہیں جبکہ لڑکی مالی طور پر اور تعلیم میں لڑکے سے اونچی ہو، مناسب ہے یا نہیں؟ بھائی میں نے کہا تھا کہ کزن میرج میں فائدے ہیں، کرنی وہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی جوڑ کا رشتہ نہیں ہے تو ایک مجبوری ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ لازمی نہیں ہے. میرا نام محمد اشفاق ہے، دبئی سے. میرا سوال، مفتی صاحب جب امام سلام پھیر دے تو مقتدی کو سب سے پہلے کیا کلمات کہنے چاہیے؟ سلام پھیرنا چاہیے، اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اگر ماں اپنے بیٹے کو محرم رشتہ دار یعنی خالہ وغیرہ سے بات کرنے سے یا کوئی جواب دینے سے منع کرے تو بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ ماں کا اگر اپنا جھگڑا چل رہا ہے کسی محرم رشتہ دار سے، اور ایسا جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ ماں یہ بھی نہیں چاہ رہی کہ بیٹے بات کریں، تو پھر چھپڑ میں بات کر لیا کریں تاکہ ماں بھی خوش رہے اور رشتہ داری بھی پوری رہے. سمجھ رہے؟ چھپڑ میں بات کیا. خواجہ سرا کے حقوق فرائض کیا ہیں؟ ان پر پابندی کس طرح کی ہے اور ان کو بھیک دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو مخنث ہوتے ہیں، ہیجڑے ہوتے ہیں، ان میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو بالکل وہی ان کے حکام ہیں جو مردوں کے ہوتے ہیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بالکل وہی حکام ہوتے ہیں جو عورت کے. البتہ صف میں یہ سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے. پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے، پھر بچوں کی صف ہوتی ہے، پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے، پھر پیچھے ان لوگوں کی صف ہوتی ہے. باقی نکاح طلاق کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں یا تو مرد ہوں گے یا عورت فرض کیا جائے گا ان کو. تو وہ ڈاکٹر بتائے گا کبھی اس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہیں. یہ جو ہم نے ان کو عضو معطل بنا کے معاشرے میں پھینک دیے بے حیائی پھیلانے کے لیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے. باقی ان کو پیسے دینا، اگر کوئی غریب مستحق ہے تو پیسے دے سکتے ہیں. اچھا بھائی، کیا نفل عمرے میں
سعی کے بعد احرام کی حالت ختم ہونے سے پہلے داڑھی تراش لی تو کوئی دم دینا ہوگا؟ جی ہاں ہوگا. واش روم میں موبائل یوز کرنا کیسا ہے؟ شرم آنی چاہیے بھائی. کیا ہے یہ؟ محمد طیب الانصار نے پوچھا کہ کیا چیس کھیلنا جائز ہے؟ شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے. اور ساتھ کھتری صاحب کہہ رہے ہیں بھابھی سے پردہ ہے لیکن گھر والے مجھے بہت برا کہتے ہیں، اب کیا حل ہے؟ مفتی صاحب بتائیں. بھائی بھابھی سے پردہ آپ کا نہیں ہے، بھابھی کا آپ سے پردہ ہے. مرد پہ پردہ نہیں ہوتا، پردہ عورت پہ مرد سے ہوتا ہے. یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ میری بھابھی، میں بھابھی سے پردہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا. وہی تو بھی کرنا چاہتا ہے. تو بھابھی پر لازم ہے کہ وہ آپ سے پردہ کریں. اگر وہ نہیں کرتی تو ان کو گناہ ہوگا، آپ کو گناہ نہیں ہوگا. آپ کو یہ ہے کہ اگر وہ نہیں پردہ کر رہی تو آپ بس تھوڑا سا ذرا تمیز سے رہیں، ٹھیک ہے نا. بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھ سکتا ہے. قرآن خوانی وصیت کے لیے محفل سجا کر، میت کے لیے محفل سجا کے کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اسلامی بیان کی ویڈیو دیکھنا صحیح ہے. صحیح ہے، سارے اتنے بڑے بڑے علماء بنوا رہے ہیں. اچھا بھائی، یہ کسی نے پوچھا ہے کیا بڑے ابا کے بھی ابا بیٹی، پتہ نہیں کیسا سوال ہے یہ. احسن فرام کراچی، جینز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ بہت ٹائٹ نہ ہو. رقیہ کرنا کیا سنت ہے؟ ہاں رقیہ جو ہے نا سورہ فاتحہ وغیرہ سے دم کرنا مریض کو. میرا نام محمد طیب انصاری ہے، کیا چیس کھیلنا جائز ہے؟ بتا دیا بھائی. عبدالصمد کہتے ہیں میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، وہاں کے امام کی داڑھی نہیں ہے. یہ بہت لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. عربوں میں داڑھیوں کا ریشو بہت ہی کم ہے. جتنے میری داڑھی کے بال ہیں نا اتنے سعودی عرب میں کل امام ہیں جن کی داڑھی ہیں. تو بر صغیر کے علماء کو بعض چیزوں میں اللہ نے بڑی فوقیت دی ہے. یہاں علماء کا پراپر لباس ہوتا ہے شرعی، داڑیاں ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں سعودی عرب میں مسجد حرام میں ایک درس سننے گیا. ایک وہاں کے کوئی عالم تھے، فقہ پڑھا رہے تھے. میں بیٹھ گیا، پتہ چلا جو درس دے رہے ہیں مسجد حرام میں بالکل بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، ان کی داڑھی غائب. اور جو مدرسوں کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آدھے بغیر داڑھی کے. طلبہ کے چہرے پہ نور ہی نہیں. اب آپ ہمارے مدارس جاؤ تو طلبہ کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے نا داڑھیوں کا ایک. تو اس لیے ہر چیز میں عربوں سے متاثر مت ہوا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر چیز میں ہم سے خراب ہیں، بہت ساری خوبیاں ان میں ایسی ہیں جو ہم لوگوں میں نہیں ہیں. لیکن یہ جو اسلام کے شاعر ہیں یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. داڑھی تو اسلام کے شاعر میں سے ہے. عالمی کی داڑھی نہیں ہوگی پھر کس کی ہوگی؟ تو بغیر داڑھی کے دبئی میں اور شارجہ میں ان جگہوں پر امام ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے. لیکن اب یہ کہ آپ کوشش کریں کوئی داڑھی والا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو جماعت نہ چھوڑیں، اسی کے پیچھے پڑھ لیں. جماعت چھوڑنا صحیح نہیں، جائز نہیں. اس کو ایک دن پرچی لکھ کے بھاگ جائیں وہاں سے، پھر داڑھی تو رکھ لو اللہ کے بندے. بھاگ جائیں، پکڑائی میں نہیں آئیں. اچھا بھائی، محمد الیاس مروت، سعودی عرب میں وضو اور غسل اور باورچی خانے سب کا پانی ایک گٹر میں جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان ہو جائے. تو اور کہاں جائے گا بھائی، کھیت تو ہے نہیں وہاں پہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کھیت بنوائیں تاکہ یہ سارا پانی وہاں جایا کرے. وضو کا پانی گٹر میں چلے جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے. نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا. اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس
نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. محمد طلحہ قضا نمازیں زیادہ ہوں تو کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی. عمران آصف کہتے ہیں نارمل ساکس پر مسح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ جو عرب ممالک میں عام سادہ موزوں پہ مسح ہو رہا ہے یہ بھی 15ویں صدی کی بدعت ہے، صدیوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. سعودی عرب میں کسی بوڑھے سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے ابا دادا کو کبھی پورے سعودیہ میں یہ دیکھا تھا؟ یہ نئی ایک چیز آئی ہے، اگرچہ وہیں کے علماء نے شروع کیا اس کو، بعض سلفی علماء نے جو متشدد قسم کے ہیں انہوں نے شروع کیا ہے. چاروں مذاہب میں یہ اس کی اجازت نہیں. حدیث میں جو خف کا لفظ آیا ہے، خف کہتے ہیں، یہ عام موزوں کو نہیں کہتے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس کو خف کہا جاتا ہے. ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک روایت میں جورب کا لفظ آیا ہے، جورب کا، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، وہ روایت مشہور روایات کے بھی خلاف ہے، اور جورب بمانا خف بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اس روایت کی بنیاد پر چاروں ائمہ کے مذہب کی اور اجماع کی مخالفت کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید سے بھی ابھی یہ فتویٰ گیا ہے کہ آپ کو اگر یقین ہے کہ اس امام نے عام موضوع پہ مسح کیا ہے، اس امام کی اقتداء میں آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر پڑھ لی تو اس کو لوٹانی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یقین نہیں ہے تو پھر پڑھ لیں، پھر خام خامے تحقیق نہ کریں کہ آپ نے امام صاحب یہ جو موزے پہنے ہوئے پاؤں دھوئے کے پہنے تھے، یا یہ تحقیق نہ کریں. اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ امام عام موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے تو اس امام کی اقتداء میں نماز جائز بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ موزے ایسے ہوتے ہیں تو ویسے ہی پاؤں دھل جائے اس کے اندر، ویسے ہی آپ نلکے کے نیچے پورا پاؤں دھل جائے گا. شریعت نے تو یہ حرج رکھا ہے نا کہ تنگی ہے موزے اتارنے میں، اس میں تو اتارنے میں تنگی نہیں ہے، اس کو تو پہن کے آپ وضو کر سکتے ہیں. رہا یہ کہ یہ گیلے ہو جائیں گے تو گیلا ہونا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا شریعت کا عذر وہ تو شریعت نے معتبر مانا ہو. تو کپڑے گیلے ہو جانا یا موزے گیلے ہو جانا اس کو شریعت عذر نہیں مانتی ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی شرعی عذر ہے. اس پہ کلپ نہ بنا دینا ابھی جو بھائی ہیں، اس پہ میں کبھی الگ سے ڈیٹیل میں بیان کروں گا. میرے پاس ادھورے بیان اس میں کلپ آ جاتا ہے مارکیٹ میں، وہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی اس نے یہ بولا. تو بھائی میں نے پوری بات ابھی کی نہیں ہے، اس پہ بڑے اشکالات ہیں، بہت جواب. ابھی ایک میرا یا رسول اللہ پہ کلپ چل رہا ہے مارکیٹ میں، یا رسول اللہ کہنا شرک. اس پہ لوگوں نے بریلویوں سے سوال اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کرتا، اس کو خامخواہ میں فرقہ یہ کلپ بنا دیں. یہ جو بھی بات کہہ رہا ہوں، یہ جو یا رسول اللہ والا چلا ہے نا، میں نے اس میں بریلویوں کی مخالفت میں نہیں کہا بھائی ہے، نہ میں بریلویوں کو مشرک سمجھتا ہوں. اور یا رسول اللہ مدد کہنا شرک اس وقت ہے جب اس میں کوئی تعویل کی کا پہلو نہ نکلتا ہو. بیٹھے بیٹھے یہاں سے کوئی مدد مانگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد میں خود مختار ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، وہ جب چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے میری مدد کر دیں گے. اس نیت کے ساتھ اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو وہ مشرک ہے. اب چاہے وہ دیوبندی کہے، چاہے وہ اہل حدیث کہے، چاہے وہ بریلوی کہے. باقی میں کسی بریلوی کو میں نے کبھی نہیں کافر کہا، نہ کسی دیوبندی کو، نہ کسی اہل حدیث کو. یہ ایسے کافر کسی کو کہنا آسان تھوڑی ہے. اب وہ کیا ہے، میں نے یہ بات کی تو وہ بعض لوگوں نے میرے مخالفت میں جنید جمشید کی نعت لگا دی. اس نعت میں جناب انہوں نے وہ کوئی یا رسول اللہ اگر پڑھ کے وہ سنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ بھی کافر ہو گیا، فلانا بھی کافر ہو گیا. تو وہ چونکہ ادھورا کلپ ہے، پوری بات نہیں ہے، تو وہ کلپ اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو. میں کہ کب تو نشانہ تو نکل گیا، اب کہاں سے کھرش کے نکالیں بھائی اس کو. تو میں نے کہا پھر ایک اور کلپ بنا دیں گے اس کے رد میں کہ وہ والا غلط تھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ کلپ بنا دیں. تو غلط نہیں تھا، اس میں یہ تفصیل ہے. والد اپنی جائیداد فروخت کریں اس وقت شریعت کا کیا ہو؟ بہت سے سارے سوالات اوپر چلے گئے ہیں، میں اس کو نیٹ کو بند کر دوں تاکہ یہ یہیں رک جائیں. والد اپنی اذان تک ہم چلا رہے ہیں، پھر چھٹی ہو جائے گی. آپ عشاء کے بعد چھٹی ہے. مفتی صاحب روزانہ اگر 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہو جاب کے حوالے سے، کیا سفر نماز ہوگی یا پوری؟ روزانہ آپ اگر اپنے شہر سے باہر 77 کلومیٹر سے زیادہ جاتے ہیں تو روز آپ سفر والی نماز پڑھیں گے، اور جیسے ہی اپنے شہر میں داخل ہوں گے پوری نماز شروع کر دیں گے. جیسے ہی شہر سے باہر نکلیں گے تو سفر والی نماز.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے 6 مہینے سفر والی نماز پڑھی آپ نے، ایک جگہ پھنس گئے تھے کہیں، تو جب تک ایسے چلتے رہیں گے سفر والی نماز ہی پڑھتے رہیں گے. یہ پینٹ شرٹ والا ہو گیا مسئلہ. مرد کے لیے سر کے بال کہاں تک بڑھانا جائز ہے؟ جہاں تک بڑھا سکتا ہے. مرد کے لیے سر کے بال بڑھانا جائز ہے، سر کے بال کی یہ ذہن میں رکھیں، ایسا نہ بغل بھی بڑھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی لمبے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اجازت ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں بالوں میں، یا تو کندھے تک ہوتے تھے، جب کندھے تک پہنچتے تھے تو پھر آپ کٹوا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے، کبھی کانوں کی لو سے کندھوں کے درمیان میں ہوتے تھے. تو یہ 3 کیفیات سنتیں، یہاں تک لے آئے، یہاں تک لے آئے اور یہاں تک لے آئے. اس سے زیادہ بڑھانا جائز ہے، بہتر نہیں ہے. اور اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو پھر وہ ایسا نہ ہو، آج کل خواتین کے بال ہوتے نہیں ہیں، آپ کی شادی ہوگی تو لوگ آپ کو دلہن سمجھیں گے، اس کو دولہا سمجھیں گے، یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب، کیا لوڈو اسٹار آپ